ذکروں کا میرا ذکر تیرا ذکر، یا حسین من کبھی من کبوں کا میرا کاندھا تیری سواری، یا حسین زہری ممبروں کا، اے حسین میری پشت تیرا ممبر۔ پوری کائنات ہے، کیا ہے؟ من کبھی من کبوں کا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک ماں نے عید کے دن اپنے بچوں کے لیے جنت سے لباس منگوائے۔ کہاں سے منگوائے؟ جنت سے لباس منگوائے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، تاریخ کے دامن میں کہ ایک نبی ہے، اللہ اس سے کہہ رہا ہے لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ہم نے دیکھا وہ نبی اس درخت کے قریب گیا، اب اللہ نے اس نبی کو جنت سے نکالا، آدم یہاں سے نکل جاؤ، آدم نکل جاؤ، آدم نکل جاؤ، بھیج رہا ہے میرا اللہ۔ اچھا بھیجتے ایک کام کیا، کہا اے آدم یہ لباس اتارتے ہوئے چلے جاؤ، اے آدم یہ لباس کو اتار دو۔ آدم نے لباس کو اتار دیا۔ کیوں میرے معبود؟ کا میرا قانون ہے جو چیز جنت کی ہے وہ جنت میں پہنی جائے، جو جنت کی ہے۔ بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، فرمائیے گا، میرا قانون ہے جو چیز جنت کی ہے وہ جنت میں پہنی جائے۔ اے میرے پروردگار قانون تیرا ہے، ٹوٹے گا تو نہیں، بدلے گا تو نہیں، ٹوٹے گا تو نہیں، بدلے گا تو نہیں۔ کہ میرا قانون ہے نہ ٹوٹے گا نہ بدلے گا، نہ ٹوٹے گا نہ بدلے گا۔ آج لباس چھین رہا ہے تو میرے پروردگار ہم نے تاریخ کے دامن میں دیکھا کہ دو بچے ہیں، ان کی ایک ماں ہے، وہ بچے پوچھ رہے میرے لباس کہاں ہے؟ ماں کہہ رہی ہے کہ رضوان جنت لے کر کے آ رہا ہے۔ میرے پروردگار یہاں تو لباس چھین رہا ہے، وہاں لباس بھیج رہا ہے۔ اب دو میں سے ایک بات ہے، ایک بات طے ہے، ایک دو میں سے ایک بات ہے، یا تو اللہ نے حسن حسین کے لیے اپنا قانون توڑ دیا، یا حسن حسین نے جس گھر میں قدم رکھے وہ گھر جنت ہے۔ اللہ وقت میں آواز ہے بلند۔ دو میں سے ایک بات ہے، یا تو حسن و حسین نے جہاں قدم رکھے وہ گھر جنت ہے، یا تو پھر اللہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ اپنا قانون توڑ دے۔ میرا قانون ہے جو چیز جنت کی ہے وہ جنت میں پہنی جائے، جو چیز جنت کی ہے وہ جنت میں پہنی جائے۔ اب اگر حسین اللہ خانے میں آ جائے، بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، اگر حسین عزا خانے میں آ جائے تو ہم نے دیکھا لباس آ گیا، لباس ادھر آیا، ادھر ماں نے بچوں کو لباس پہنایا، بچے عید کے دن اپنے نانا کے ساتھ چلے، بھئی ایک کو دائیں کاندھے پر بٹھایا، ایک کو بائیں کاندھے پر بٹھایا، لے کر کے چلے، ادھر لے کر کے چلے، ادھر سے ایک صاحب گزر رہے تھے اور مشہور زمانہ تھے، زمانہ جانتا تھا، زمانہ پہچانتا تھا، نبی بھی جانتے تھے، نبی بھی پہچانتے تھے، حرکتوں سے بھی واقف تھے، حرکت ابھی کرتے کرتے کر ہی گئے، آخر میں کہہ ہی دیا واہ سواری کتنی اچھی ہے، یہی تو کہا تھا نا، واہ سواری کتنی اچھی ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ بدبخت سواری دیکھ رہا ہے، سوار کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جملہ آگے ہے، خدا کی قسم جملہ تو آگے ہے جو آپ تک پہنچانا ہے، کہ سواری کو دیکھ رہا ہے، سوار کو نہیں دیکھ رہا۔ جیسے ہی نبی نے سوار کی تعریف کی تو یہ صاحب ایک قدم آگے بڑھے، بلکہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان سواروں کو آپ مجھے دے دیجیے، میں مسجد پہنچا دوں گا، مجھے دے دیجیے میں مسجد لے جاؤں گا، مجھے دے دیجیے میں مسجد لے جاؤں گا۔ نبی نے کہا خاموش ہو جا، اپنی جگہ اسی طریقے سے کھڑا رہے، اس لیے کہ پھول جس شاخ کے ہوتے ہیں اسی بات سے رکھتے ہیں۔ شاخ کے ہوتے ہیں اسی پر اچھے لگتے ہیں۔ من کبھی من کبوں کا، اے حسین میرا کاندھا تیری سواری، میری کاندھا میرا کاندھا تیری سواری، من کبھی من کبوں کا، زہری منبروں کا، میری پشت تیرا منبر، میری پشت تیرا منبر۔ آئیے اس سے پہلے میں ایک شرح کرتا ہوا چلو، میری پشت حسین و منی کی بھی مجھے شرح کرنی ہے۔ میری پشت تیرا منبر، ہوا کیا تھا کہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، نبی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کون پڑھا رہا ہے؟ نبی نماز پڑھ رہے ہیں صاحب۔ نماز کے دوران ایک بچہ ہے جو خرامہ صحابیوں کو عبور کرتا ہوا نانا کی پشت تک پہنچا، پیٹھ پہ جا کر کے بیٹھ گیا، ثابت کیا نانا تیری پیٹھ میرا منبر، تیری پشت میرا منبر۔ لوگ کہتے ہیں نماز کے وقت حسین کیا کر رہے تھے؟ حسین ہے محافظ نماز،
حسین کو پتا تھا کون کون نماز میں گستاخی کرتا ہے، اسی لیے آج حسین بعد میں گئے تاکہ پتا تو چلے کہ گستاخیاں کون کون کرتا ہے۔ ادھر نبی کی پشت پر حسین جا کے بیٹھے، ادھر بار بار نبی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 3 مرتبہ تو کہہ لیا، جیسے چوتھی مرتبہ کہا، ایک نے ادھر سے سر اٹھا کے دیکھا، سامنے کیا ہو گیا ہے؟ اب جو سامنے دیکھا، محافظ نماز، پھر سجدہ، دوسرے نے سر اٹھایا، محافظ نماز سجدہ، تیسرے نے سر اٹھایا، محافظ نماز سجدہ، چوتھے نے سر اٹھایا، محافظ نماز سجدہ۔ میرا سلام ہو حسین کو کہ نہ جانے کیسے کیسے گستاخوں سے اللہ کے سجدے کروائے۔ محافظ نماز کو دیکھ دیکھ کے حسین اس وقت بھی نماز کی حفاظت کر رہے تھے تاکہ نبی کے پیٹ پیچھے جو گستاخیاں ہوا کرتی ہیں وہ کبھی نہ ہونے پائے۔ تو منکبوں کا، سحری منبروں کا، میری پشت تیرا منبر۔ اب آئیے حسین و منی کی شرح، یہ تو شاعر کی شرح ہو رہی تھی، آئیے حسین و منی کی شرح کرتا ہوں۔ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ زمانے بھر میں آپ نے سنا ہے کہ کربلا سے پہلے نبی سے حسین، کربلا کے بعد حسین سے نبی، لیکن یہ میں آج مثال نہیں پیش کروں گا، بالکل سامنے کی مثال ہے، ہزارہ بار آپ نے سنی ہے، لیکن اب جو مثال پیش کروں گا انشاءاللہ میرے بھائی کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک تمنا بھی انہوں نے ظاہر کی ہے، وہاں تک میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ یہ آپ نے ہزارہ بار سنا ہوگا کہ کربلا سے پہلے نبی حسین، حسین نبی سے، کربلا کے بعد نبی حسین سے، یہ ہزارہ بار سنا ہوگا۔ آئیے لے چلتا ہوں میں مولا عباس علیہ السلام کے پاس۔ ایک شخص آیا، آ کے کہتا کہ مولا آج میں نے آپ کے جد کی ایک ایسی حدیث پڑھی کہ مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کسی نے اپنی جانب سے لکھ دی ہو۔ مولا نے فرمایا انکار بعد میں کرنا، پہلے تصدیق کروا لے۔ وہ کہتا ہے مولا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے مولا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین رسول سے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول حسین سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا سمجھاؤ، سمجھے گا؟ کہا مولا سمجھائیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کائنات کا رسول حسین سے؟ کہا اچھا بھی سمجھا دیتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ میرے مولا نے اپنے غلام کو حکم دیا جب فلاں مقام پہ گٹھلی رکھی ہے جا اسے اٹھا کر لے کر کے آ۔ وہ جلدی جلدی گیا، وہاں سے گٹھلی لے کر کے آیا، مولا نے اپنے دست مبارک پر رکھا، رکھنے کے بعد اس سے پوچھا بتا یہ کیا ہے، بتا یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا گٹھلی۔ کہا پھر سے دیکھ لے، بعد میں انکار تو نہیں کرے گا؟ کہا بالکل انکار نہیں کروں گا۔ کہا پھر سے دیکھ، تیسری بار کا دیکھ لے، انکار نہ کرنا۔ وہ کہتا ہاں مولا یقین ہے گٹھلی ہے۔ یہ کہنے کے بعد میرے مولا نے زمین کا سینہ چاک کیا، گٹھلی کو زمین کے حوالے کیا، مٹی ڈال دی، اشارہ کیا، فوراً زمین سے ایک شجر نکلا، شجر کا نکلنا تھا، شجر بڑا ہوا، مولا نے اشارہ کیا، شجر میں ثمر نکلے، ثمر کا نکلنا تھا، مولا نے اشارہ کیا، درخت جھکا جھکا جھکا، اتنا جھکا کہ 90 ڈگری سے زیادہ جھکا۔ اور یہ آپ کو پتا ہے جو درخت 90 ڈگری سے زیادہ جھک جائے وہ درخت ٹوٹ جایا کرتا ہے، مگر یہ درخت ٹوٹا بھی نہیں، گرا بھی نہیں، ٹوٹا بھی نہیں، گرا بھی نہیں، ٹوٹا بھی نہیں، گرا بھی نہیں۔ ارے ٹوٹتا بھی کیسے؟ ٹوٹتا وہ ہے جو اہل بیت کا در چھوڑ کے کہیں اور جھکتا ہے۔ اہل بیت کا کمال یہ ہے، اس در پہ جو جتنا جھکتا ہے یہ اتنا بلند کر دیتے ہیں، یہ اتنا اٹھا دیتے ہیں۔ درخت کو اشارہ کیا، درخت جھکا، ثمر شجر سے ثمر کو توڑا، ثمر کا سینہ چاک کیا، چاک کر کے اس سے گٹھلی نکالی، اپنی ہتھیلی پہ رکھا، رکھ کے اس سے سوال کیا بتا یہ کیا ہے، بتا یہ کیا ہے، بتا یہ کیا ہے۔ وہ بلا تشبیہ وہ واپس ہونے لگا۔ ایک صحابی نے اس کی کلائی تھامی، تھام کے کہا ارے بھاگ رہا ہے، ذرا یہ تو بتا کچھ سمجھا بھی یا نہیں سمجھا؟ وہ صحابی کہتا ہے میں سمجھ گیا، تو سمجھا یا نہ سمجھا؟ میں سمجھ گیا۔ کہا اگر سمجھ گیا تو مجھے بھی سمجھا دے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ واپس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ سنو یہ گٹھلی دیکھو، مولا نے مجھے اتنا سمجھا دیا، کبھی گٹھلی سے درخت، کبھی درخت سے گٹھلی، کبھی گٹھلی سے درخت، کبھی درخت سے گٹھلی، کبھی گٹھلی سے درخت، کبھی درخت سے گٹھلی۔ وہ کہتا ہے جیسے گٹھلی سے درخت، درخت سے گٹھلی میری سمجھ میں آ گیا، ویسے ہی رسول سے حسین، حسین سے رسول۔
حقیقت حسین کی ہے، حقیقت ایک دونوں کی، جو محمد وہ حسین، جو حسین محمد، جو محمد وہ حسین، جو حسین وہ محمد، یہی ہے حقیقت اس کا۔ اچھا ثبوت کس نے دیا؟ علم والے نے، جس کی زندگی حسین کے لیے، پوری حیات حسین کے لیے۔ ہم نے دیکھا آدم حابیل کی شہادت دعا مانگ رہے ہیں، میرے پروردگار بھیج ایسے کو کہ دین کی حفاظت کرے، اس لیے کہ میرا وہ بیٹا مارا گیا جو میرے بعد میرا وارث بنتا، اس دین کو سنبھالتا، اس شریعت کی حفاظت کرتا، اس اسلام کی حفاظت کرتا۔ آدم نے دعا مانگی، اللہ نے ایک نبی بھیجا، کون؟ اللہ نے آدم کو دیا ایک بیٹا، نام شیز رکھا، دعا مانگی بھیج کسی ایسے کو جس سے دین بچ جائے، دین بچ جائے، دین کی دعا مانگی ہے، دین بچ جائے۔ ہم نے تاریخ کے دامن میں دیکھا منہ ایسا مانگ رہے ہیں، میرے پروردگار میرے بعد بھیج کوئی ایسا کہ جس سے دین بچ جائے، دین بچ جائے۔ تو اللہ نے ہارون کو بھیجا، یعنی آدم سے لے کر خاتم تک جس نے بھی دعا مانگی تو یہی دعا مانگی، اے میرے پروردگار بھیج ایسے کو جس سے دین بچ جائے، بھیج ایسے کو جس سے دین بچ جائے۔ ہم نے آخر میں نبی کو بھی دیکھا تو نبی بھی یہی دعا مانگ رہے تھے، اے میرے پروردگار بھیج ایسے کو جس سے دین بچ جائے، بھیج ایسے کو جس سے دین بچ جائے، بھیج ایسے کو جس سے شریعت بچ جائے، بھیج ایسے کو جس سے اسلام بچ جائے۔ تو اللہ نے علی کو بھیجا، تو آدم سے لے کر علی تک، آدم سے لے کر محمد تک، اب تک جتنی بھی دعائیں مانگی گئی وہ دعا یہی مانگی گئی، بھیج ایسے کو جس سے دین بچ جائے، بھیج ایسے کو جس سے اسلام بچ جائے، بھیج ایسے کو جس سے شریعت بچ جائے، بھیج ایسے کو جس سے قانون الہی بچ جائے۔ تو سب کی دعائیں یہی مانگی، سب نے یہی دعائیں مانگی، لیکن ہم نے دیکھا ان تمام انبیاء کے بعد یہی دعا، بالکل یہی دعا علی نے بھی مانگی، مگر لفظ بدل گئے۔ اب علی نے یہ نہیں کہا بھیج ایسے کو جس سے دین بچ جائے، بھیج ایسے کو جس سے شریعت بچ جائے، بھیج ایسے کو جس سے اسلام بچ جائے، بلکہ علی کی دعا بدل گئی، بھیج ایسے کو جس سے حسین بچ جائے، بھیج ایسے کو جو حسین کی حفاظت کرے، بھیج ایسے کو جو حسین کے ساتھ کھڑا رہے، بھیج ایسے کو جو حسین کا محافظ بنے۔ تو آدم سے لے کر آج تک سب یہ دعا مانگ رہے تھے دین بچ جائے، لیکن آج علی کہہ رہے حسین بچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی زمانے کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے حسین سے پہلے جس کا نام دین تھا، حسین کے بعد اسی کا نام حسین ہے۔ پڑھے باہر سے بدل طلب کیا علی نے، میرے پروردگار بھیج ایسے کو کہ جس سے دین بچ جائے، شریعت بچ جائے، اسلام بچ جائے۔ اب بھیج ایسے کو جس سے حسین بچ جائے۔ علی کو معلوم ہے حسین بچ گیا دین بچ جائے گا، حسین بچ شریعت بچ جائے گی، حسین بچ کتاب بچ جائے گی، حسین محفوظ ہے تو اسلام محفوظ ہے۔ علی کو یہ پتا تھا، تو میرے پروردگار بھیج ایسے کو۔ مسجد میں ہے مولا کائنات، دعا مانگ چکے ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کنیز بھاگی بھاگی آئی، آ کے ایک جملہ کہتی ہے یا علی، جملہ لکھے کنیز کا، یا علی جاء الذی تنتظرہ علیک، اے علی وہ آ گیا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ ہائے 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 ہائے، یا علی وہ آ گیا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا۔ آدم اس دنیا میں آئے، انہوں نے کہا ایک آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، انتظار کرو۔ نوح آئے، ایک آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، انتظار کرو۔ ابراہیم آئے، ایک آئے گا، انتظار کرو۔ موسیٰ آئے، ایک آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، انتظار کرو۔ عیسیٰ آئے کہ میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، انتظار کرو۔ انتظار کیا، محمد آ گئے، محمد نے کہا انتظار کرو، میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام علی ہوگا، علی آ گئے، علی کا انتظار ختم ہوا۔ علی سے آ کے کنیز کہہ رہی ہے وہ آ گیا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، وہ آ گیا جس کا آپ انتظار کر۔ ارے آپ نے غور نہیں کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انتظار کا نام محمد، محمد کے نام انتظار کا نام علی، علی کے انتظار کو عباس کہتے ہیں۔
علی کے انتظار کا نام ہے عباس. علی انتظار کر میرا پروردگار اٹھے جیسے کو کہ جس سے حسین بچ جائے، حسین بچ جائے. حسین کی حفاظت کے لیے مانگا ہے عباس کو. آپ کو پتہ ہے کربلا سے پہلے اور کربلا تک عباس کی پوری حیات حسین کے لیے، بچپن سے لے کے جوانی تک عباس کی پوری زندگی حسین کے لیے، پوری حیات حسین کے لیے، پوری زندگی حسین کے لیے. بچپنا ہے وہ حسین کے لیے، جوانی ہے وہ حسین کے لیے، ہر جگہ بس حسین، ہر لمحہ سائے کی طرح عباس رہے ہیں حسین کے ساتھ. زادارہ نے امام مظلوم کربلا بس ایک روایت سن لیجیے اور مجلس کو تمام کر دوں. ایک روایت سنیے. وہ عباس جو سائے کی طرح حسین کے ساتھ حیات میں رہے، آج بھی خدا کی قسم وہی عباس حسین کے ساتھ سائے کی طرح ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. آج آپ جاتے ہیں کربلا محلہ، آپ حسین سے کچھ طلب کرتے ہیں، دینے کو آ جاتے ہیں عباس. آپ کچھ مانگتے ہیں، حسین سے دینے کو آ جاتے ہیں جناب عباس. آج بھی اسی طریقے سے عباس حسین کے ہمراہ کھڑے ہوئے ہیں. طلب انسان کرتا ہے حسین سے، عطا کرتے ہیں جناب عباس. مانگتا ہے حسین سے، عطا کرتے ہیں جناب عباس. میں نے تاریخ کے دامن میں دیکھا ہے کہ ایک ظالم و جابر ملوک بادشاہ جس کا نام تھا متوکل نے اپنے دور حکومت میں ایک اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی کربلا کی زیارت کو نہیں جا سکتا ہے، اور اگر کوئی جائے گا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اسے اتنے درہم و دینار دینے پڑیں گے. اس نے شرط لگا دی. اب لوگ قریے اور علاقے سے لوگ جاتے تھے، لیکن جانے والوں میں ایک ضعیفہ تھی. اسے جب خبر لگی کہ اتنے درہم و دینار کی قید لگا دی ہے تو اس نے سال بھر محنت و مشقت کر کے اتنے درہم و دینار اکٹھے کیے، اور اکٹھا کرنے کے بعد بیٹے کے ہمراہ کربلا معلیٰ زیارت قبر امام حسین اور زیارت قبر عباس کے لیے روانہ ہو گئی. تاریخ کہتی ہے کہ اس درہم و دینار کی قید کے بعد بھی متوکل نے دیکھا کہ حسین کے چاہنے والوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی ہے. تو اس نے اگلے سال یہ اعلان کیا کہ آنے والے سال میرا یہ اعلان ہے کہ جو بھی حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آئے گا اسے درہم و دینار نہیں بلکہ اپنے ایک بیٹے کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا. کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں خدا کی قسم لوگوں نے. کہ جو بھی زیارت قبر حسین کے لیے آئے گا اسے اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑے گی. ضعیفہ واپس آ گئی. آنے کر کے اعلان اس نے سن لیا ہے، اب پریشان ہے، سال بھر پریشان ہے، کیسے زیارت کے لیے جاؤں، اس لیے کہ میرے پاس بھی ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے کیسے قربان کر دوں. پریشان ہے، میں بیٹے سے کیسے کہوں کہ آقا حسین کو قربان ہو جاؤ اور میں زیارت کے لیے کربلا معلیٰ چلی جاؤں. پریشان تھی کہ پریشانی کے عالم میں ایک دن بیٹا ماں کے قریب آیا. مادر گرامی، میں دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے آپ پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ آقا کی زیارت کو جانا چاہتی ہیں. اے مادر گرامی، آپ پریشان نہ ہوئیے، میں آپ کا بیٹا ابھی زندہ ہوں، میں اپنی قربانی دے کر آپ کو زیارت قبر حسین کراؤں گا. جیسے ہی بیٹے نے قربانی کی بات کی، ماں خوش ہو گئی کہ بیٹا قربان ہونے کے باوجود بھی تیار ہے زیارت قبر حسین کرانے کے لیے. لیجیے عزیزان گرامی، روایت یہ کہتی ہے کہ وہ سال آیا. اب جو سال آیا تو روایت کے فقرے ہیں کہ بیٹے کو لے کر کے چلی کربلا معلیٰ پہنچی. روایت یہ کہتی ہے ضعیفہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو ذبح کیا گیا. ضعیفہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو مارا گیا. لیکن یہ ضعیفہ چلی قبر جناب عباس تک پہنچی اور جا کر کے کہتی ہے مولا ایک ہی بیٹا تھا میرا، مولا ایک ہی بیٹا تھا، آپ کے کی زیارت کو آتی تھی آقا. اے آقا ایک ہی بیٹا تھا مگر آپ کے آقا کی زیارت کے لیے قربان کر دیا. اے آقا آنے والے سال میری مدد کیجیے گا. اب میرے پاس کوئی اولاد نہیں، اب میرے پاس کوئی بیٹا نہیں، آقا مدد کیجیے گا، میں آنے والے سال بھی آقا کی زیارت کے لیے آ جاؤں. لیجیے بیٹے کو قربان کر کے واپس چلی آئی. روایت یہ کہتی ہے اب یہی ضعیفہ اب جب تیسرے سال پہنچی ہے تو روایت یہ کہتی ہے قانون وہی تھا، بیٹے کی قربانی دو، حسین کی زیارت کے لیے جاؤ، بیٹے کی قربانی دو. ضعیفہ تڑپ کے کہتی ہے ارے میرے پاس ایک بیٹا تھا، میں گزشتہ برس اسے قربان کر چکی ہوں، اب میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے.
اگر تو کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے اس بیٹے کے بدلے تو لے، میں حاضر ہوں، میرے ہاتھ کاٹ دے، مگر مجھے جانے دے قبر حسین کی زیارت کے لیے، میرے پیر کاٹ دے مگر مجھے قبر حسین کی زیارت کے لیے جانے دے۔ روایت کے ذکر ہے اتنے ظالم تھے، اتنے ظلم ہوئے حسین کے چاہنے والوں پر، اور ان عباسی خلفاؤں نے حسین کے چاہنے والوں پر زیارت حسین پر اتنا ظلم کیا ہے، خدا کی قسم آپ ملاحظہ فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک شرط پہ تجھے بھیجا جائے گا، کہ شرط کیا ہے؟ کہ تیرے دونوں پیر کاٹے جائیں گے، کہ پیر کاٹ لے مگر مجھے آقا حسین کی بارگاہ میں جانے دے۔ روایت کے ذکر یہ ہے اس ضعیفہ کے دونوں پیر کاٹے گئے، لیجیے مجبور ہو گئی، اب کیسے آگے جائے، کیسے آگے بڑھے، پریشان ہوئی، ہاتھوں کو جوڑ کے عباس کے روضے کا رخ کیا، رخ کر کے کہا آقا ارے میری مدد کو آؤ، مجھے لحد حسین تک پہنچا دو، مجھے قبر حسین تک پہنچا دو۔ ابھی یہ دعا مانگی تھی کہ سامنے سے ایک سوار کو آتا ہوا دیکھا، سوار قریب آیا، آ کر کے مرتبہ ضعیفہ نے سوار کو دیکھا، دیکھ کے ضعیفہ کہتی ہے سوار مجھے میرے آقا حسین کی قبر تک پہنچا دو۔ میں روایت کہتی ہے سوار آیا مگر واپس چلا گیا، جب واپس چلا گیا تو ایک دوسرا سوار پھر سے آیا، اور جو دوسرا سوار آیا ضعیفہ پھر آتے ہوئے جوڑ کے کہتی ہے سوار میرے پیر کاٹ دیے گئے ہیں، مجھے آقا حسین کی قبر تک پہنچا دو۔ روایت کے کہتی ہے جو دوسرا سوار آیا اس نے ضعیفہ کو اٹھایا، اٹھا کر قبر امام حسین تک پہنچایا، جیسے یہ امام کی قبر تک پہنچایا ایک مرتبہ ضعیفہ تڑپ کے اے آنے والے تیرا بڑا احسان ہے، اے آنے والے میں شکر گزار ہوں تیری کہ تو نے مجھے آقا حسین کی لہر تک پہنچا دیا، لیکن والے ایک تجھ سے بھی پہلے آیا تھا، اللہ جانے وہ کتنا بدرحم تھا کہ میں اس سے گزارش کرتی نہیں کہ مجھے آقا حسین کی لہر تک پہنچا دو، مگر اس نے مجھے نہ پہنچایا۔ آنے والے نے طلب کے کہا ضعیفہ ارے اسے بے رحم نہ کہے، وہ میرا چچا تھا، کربلا میں بازو قلم کر دیے گئے، اسی نے مجھے بھیجا ہے، اکبر ضعیفہ کو حسین کی لہر بس یا لم الذین ظلموا